اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے، فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا مومنوں کے اوپر. اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب اللہ نے مومنوں سے وعدہ کیا تھا کہ کفار تمہارے مغلوب ہو جائیں گے، تمہاری تلوار کے نیچے آ جائیں گے، پھر فرمایا جب اللہ نے وعدہ سچا کر کے دکھایا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تم ان کی بوٹیاں کاٹ رہے تھے. اِذْتَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم کے ساتھ تم ان کے اوپر غالب آ گئے تھے. اللہ اس دنیا میں بھی وعدے سچے کر کے دکھاتا ہے، اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بھی جو اس نے باتیں کی ہیں وہ سچی کر کے دکھائے گا. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ تو ہم ہیں جنہیں کسی کی بات پر یقین نہیں آتا. ہمیں اللہ کی بات پر بھی یقین نہیں آتا. کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ہم خود سچے نہیں ہیں. جو انسان خود نہ ہو وہ چاہتا ہے کہ دوسرا بھی نہیں ہو سکتا. جو دنیا کے کسی انسان کو سچا نہ سمجھو، لیکن اللہ کو تو سچا مان لو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما توعدون لصادق، لوگوں خبردار، جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے لصادق، یہ سچا وعدہ ہے، اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں. اللہ کیا وعدہ کیا جا رہا ہے؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جو قیامت کا دن ہے وہ ضرور بھی ضرور وقوع پذیر ہو کر رہے گا، وہ آ کر رہے گا، وہ ٹلنے والا نہیں ہے. اللہ پھر اس قیامت کی خبر ہمیں کیوں سنائی جا رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامہ. اللہ اس وجہ سے تمہیں قیامت کی خبریں سنا رہا ہے. لیجمعنکم الی یوم القیامہ، اللہ تم ساروں کو جمع کر لے گا قیامت کے دن اپنی بارگاہ میں. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہ کرنا. کیوں؟ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات بھی کسی کی ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، انسان کسی اور کو سچا نہ مانے، خود سچا نہیں ہے، لیکن اللہ کو تو سچا مان لے. اللہ فرماتا ہے لا ریب فیہ، اللہ کا قرآن میں ذکر کر دینا ہی اس بات کی گواہی ہے کہ یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے باوجود اللہ فرما رہے ہیں لصادق، یہ سچی بات ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے بات کرنے کے اعتبار سے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، بات کرنے کے اعتبار سے اللہ سے سچا کون سا ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ باتیں کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ ان جھوٹے لوگوں کو اللہ کا یقین آ جائے. جھوٹوں کو سمجھانے کے لیے بات سچی کرنی پڑتی ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سے سچا ہو جائیے. اللہ کے ساتھ جو وعدے، جو عہد و پیمان، جو کمٹمنٹ ہم نے کی ہے، ایک کلمے کی بدولت ہم اس پر سچے ہو جائیں. بس اللہ انسانوں سے یہی چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں ساروں کو جمع کر لوں گا قیامت کے دن، اپنے حضور بارگاہ میں دربار لگ جائیں گے، ساری انسانیت جمع ہو جائے گی، لوگ منتظر ہوں گے آج پتہ نہیں کیا بنے گا. پھر اللہ اعلان فرمائیں گے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. اللہ اس قیامت کے مجمع میں اعلان فرمائیں گے ھذا یوم، یہ وہ دن ہے ینفع الصادقین صدقہم، آج سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. جو اللہ کے ساتھ سچے رہے وہ ایک طرف ہو جائیں، جو اللہ کے ساتھ سچے نہ ہو سکے وہ دوسری طرف ہو جائیں. گویا کہ جب قیامت کا میدان سجے گا وہاں بھی سچائی پہ فیصلے ہوں گے. اعلان ہی یہ ہوگا ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، آج کا دن صرف سچوں کو فائدہ دے گا. کیا فائدہ دے گا؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ہمیشگی والی نعمتیں اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وذالک الفوز العظیم. اللہ فرماتا ہے یہ لوگ بڑی کامیابی کو حاصل کر گئے. اور پھر اللہ رب العزت جب سچوں کو علیحدہ کریں گے، ان کو جنت میں داخل فرما دیں گے. یہ جنتی لوگ جب جنت میں بیٹھ جائیں گے، پھر وہاں بیٹھ کر یہ لوگ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوں گے. کس طرح؟ اللہ فرماتا ہے یہ کہیں گے وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، ہم اس اللہ کی بڑی بڑی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس اللہ نے ہمارے ساتھ کیا ہوا وعدہ سچا کر کے دکھایا. صدقنا وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا. کون سا وعدہ تھا؟ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، ہمیں ان جنتوں کا مالک بنا دیا، ہم جہاں چاہیں آرام سے پھرتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ سچے لوگ ہیں جن سے اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا. جب یہ لوگ اللہ کی سچائی کا دعویٰ کر دیں گے
اس کی اللہ کی سچائی کو مان لیں گے، پھر اعلان ہو جائے گا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اللہ کا بات، اللہ کا کلمہ، اللہ کی بات جو سچی تھی وہ پوری ہو کر رہ گئی۔ اللہ نے جن لوگوں نے اللہ سے وعدہ وفا کیا تھا انہیں جنتوں میں داخل کر دیا، ان کے فیصلے ہو گئے۔ لا مبدل لکلماتی، اب اللہ کے فیصلوں کو بدلا نہیں جا سکتا۔ سچے اپنا انعام پا گئے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ نے فیصلے کر دیے، سچے لوگ اپنا سچائی کا بدلہ پا چکے، اللہ کا فیصلہ ہو چکا۔ یہ قیامت کی باتیں ہیں۔ پھر جنتی لوگ کہیں گے اللہ تیرا فیصلہ تو ہو چکا ہے، لیکن ہمیں وہ لوگ بھی یاد آ رہے ہیں جو دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہم نے تیرے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کیے، ہم تیری سچائی پر پورے اترے، لیکن وہ سچے نہیں تھے، ان کے دلوں میں کچھ اور چلتا تھا، ان کی عبادتوں میں کچھ اور چلتا تھا، ان کے معاملات کچھ اور ہی تھے، وہ تیرے ساتھ سچے نہیں تھے، ان کا کیا فیصلہ ہوا ہمیں وہ تو بتایا جائے۔ اللہ فرمائے گا اچھا سنو، پھر اللہ رب العزت جنتی اور جہنمی لوگوں کا آپس میں رابطہ کروائیں گے، یہ لوگ آپس میں گفتگو کریں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہ سورہ اعراف کی آیتیں ہیں، آپ جا کر دیکھیے گا، اور خدا را جب بھی اللہ کا کوئی کلام سنے اس کو چیک کیا کیجئے کہ کہیں ہمیں کسی نے ٹرک کی بتی کے پیچھے تو نہیں لگا دیا، کسی نے اپنی بنی بنائی باتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ تو نہیں کہہ دی۔ مجھ سے حوالے لیجئے، جو مرضی جا کر دیکھیے، یہ اللہ کی باتیں ہیں، ایک ایک حرف قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بتا دیا، ہمیں پھر بھی سچائی کا یقین نہیں آتا، ہم کہتے ہیں دیکھی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اللہ کو سچا مانتے، اس قرآن کو سچا مانتے، اس کی ایک ایک آیت تقشعر منہ القلوب والجلود، ہماری جلدیں، ہمارے دل ہلا کر رکھ دیتی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے ہم اللہ کو سچا نہیں مانتے، ہم اس کی کتاب کو سچا نہیں مانتے، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کون سی باتیں ہو رہی۔ اللہ نے اس دنیا میں یہ باتیں واضح کر کے فرما دی، فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنتی لوگ پکاریں گے، آواز دے کر بلائیں گے، اصحاب النار، کنہیں؟ جہنم کے لوگوں کو بلائیں گے، ان سے کہیں گے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، او جہنمیوں ذرا سنو، اللہ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا کہ میرے ساتھ سچے ہو جاؤ میں تمہیں سچائی کا اجر دوں گا، اللہ نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا ہے۔ جہنمی لوگوں کو کہہ رہی ہیں، ان سے پھر پوچھتے ہیں فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا کیا اللہ نے وہ وعدہ بھی پورا کر کے دکھایا ہے؟ وہ کون سا وعدہ تھا کہ اگر میرے ساتھ سچے نہ ہوئے پھر اللہ نے تمہارے لیے ہلاکت، جہنم اور گمراہی لکھ رکھی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، کیا اللہ نے تم سے کیا گیا وعدہ بھی سچا کر کے دکھایا، ذرا بتاؤ۔ وہ کہیں گے قالوا نعم، ہاں ہمارے سے کیا گیا وعدہ بھی اللہ کا سچا تھا، دیکھو آج ہم عذابوں میں پڑے ہیں، ہم چیخ رہے ہیں، ہماری آہو بتا سننے والا کوئی نہیں، ہم مالک فرشتے کو بلاتے ہیں جو جہنم کا داروغہ ہے، وہ کہتا ہے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اس فرشتے کو جہنمی لوگ پکار کر کیا کہتے ہیں؟ اس سے یہ نہیں کہتے کہ ہمیں باہر نکال لو، اس سے یہ نہیں کہتے کہ ہمارے عذاب کو ہلکا کرو، اس سے کہتے ہیں لیقضی علینا ربک، ہماری صدا اللہ تک پہنچائی جائے، اللہ سے کہا جائے کہ ہمارا فیصلہ کر دے، ہمیں مار دے۔ یہ کیسی زندگی ہے جس میں نہ موت آتی ہے نہ زندہ رہنے کا مزہ ہے، ہمیں اس سے اچھا تو موت دے دی جائے، لیقضی علینا ربک، ہمیں موت دے دی جائے۔ وہ کہے گا نہیں، قال انکم ماکثون، تم نے یہی رہنا ہے ہمیشہ، تمہیں یہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ پھر جہنمی اللہ کو پکاریں گے، بڑی بڑی صدائیں آوازیں لگائیں گے، بعض حدیث میں آتا ہے لاکھوں سال گزر جائیں گے، اللہ رب العزت کو پکارتے 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 کوئی جواب نہیں، پھر اللہ رب العزت کتنے لاکھوں سال بعد جواب دیں گے، قالوا اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اللہ فرمائے گا دفع ہو جاؤ، مجھ سے گفتگو نہ کرو، قال اخسئوا فیہا، دفع ہو جاؤ، ولا تکلمون، مجھ سے بات تک نہ کرو۔ میرے بھائیوں بزرگوں، جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے پھر یہ اس دعا پر آ جائیں گے، وہ کہیں گے مالک ذرا اللہ سے دعا کرو لیخفف، کہ ہمارے لیے تخفیف کر دی جائے، یوم من عذاب، ایک دن کی تخفیف کر دی جائے گی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، لاکھوں ہزاروں سالوں سے وہ عذابوں میں ہیں، ایک دن کے تکلیف کی ریسٹ سے، ایک دن کی تخفیف سے، ایک دن عذاب کی کمی سے کیا ہوگا؟
کچھ بھی نہیں. لیکن آپ دیکھیے وہ جہنم کے عذاب کتنے سخت ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے ہمارے لیے تو کمی کر دی جائے. اللہ رب العزت وہ بھی نہیں فرمائے گا. یہ پوچھیں گے جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا گیا سچا کر کے دکھایا, اللہ نے ان کو ان کی سچائی کا بدلہ دے دیا. یہ ان سے پوچھیں گے جو اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدوں میں سچے نہ تھے, انہوں نے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ کی. ان سے پوچھیں گے بتاؤ جو اللہ نے تم سے عذاب کے وعدے کیے تھے کیا وہ وعدے بھی سچے نکلے؟ قالوا نعم, وہ کہیں گے وہ وعدے بھی سچے نکلے, دیکھو ہم عذابوں میں پڑے ہیں. پھر جب یہ باتیں ہو جائیں گی فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ, ایک ندا دینے والا, پکار دینے والا اونچی آواز سے پکار کر کہے گا اللعنۃ اللہ علی الظالمین, ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے دنیا میں یہ چیزیں پہچانی نہیں, دنیا میں ان کو یہ عقل نہیں آئی, اور آج جب جہنم میں جل رہی ہیں تب کہتے ہیں اللہ سچا تھا. اللہ دنیا میں بھی سچا تھا, اللہ ہمیشہ سے سچا ہے, اللہ ہمیشہ سے سچا رہے گا. اور ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہنم کے عذابوں میں جل کر یہ جاننا کہ اللہ سچا تھا. اور پھر ایسے ظالموں کے لیے اللعنۃ اللہ علی الظالمین, اللہ کی لعنت ہی برس سکتی ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سچوں میں داخل کر دے, ہمارا خاتمہ سچوں کے ساتھ کرے, ہمیں اللہ سچا کر دے اپنے قول میں فعل میں. اللہ بڑے بڑے دعوے نہیں چاہتا, اللہ چاہتا ہے کوئی تھوڑی سی نیکی کرے اور پھر اس پر کاربند ہو جائے. کوئی صرف فرض ہی پڑھ لے لیکن وہ نہ چھوڑے, اس اعرابی کی طرح جس نے آقا علیہ السلام کے منہ پہ برملا کہا تھا اس ذات کی قسم اے نبی جس کے ہاتھ میں تیری جان ہے میں کوئی نفل عبادت نہیں کروں گا, لیکن اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں لا انقص مما فرض اللہ علیہ, جو اللہ نے چیزیں مجھ پر فرض کی ہیں, جو فرائض ہیں میں ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا. اور جب وہ یہ بات کہہ کر دروازے سے نکل رہا تھا تو آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فلینظر الى ھذا, لوگوں میرے صحابہ اس دنیا میں اگر کوئی جنتی دیکھنا چاہتا ہے وہ اس بندے کو دیکھ لے جس نے کوئی بڑا دعویٰ نہیں کیا, اللہ سے ایک کمٹمنٹ کی ہے اللہ میں فرض نہیں چھوڑوں گا. اور فرمایا اگر اس نے یہ وعدہ پورا کیا اللہ اس کو جنتوں میں داخل کر دے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسے سچوں میں شامل کر دے. ہمارے لیے